لیسن نمبر ہمارا 7 ہے اور ہم اس میں 2 علامات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ق اور کی۔ ویسے یہ پیچھے بھی آ چکا ہے لیکن یہاں پر ہم اسے تفصیل سے ڈیٹیل میں سمجھیں گے کیونکہ یہ اس پر ایک سبق آ گیا ہے۔ یہ دونوں علامتیں یعنی کہ یہ دونوں سمبلز اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پیج اوپن کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے وہاں پر اسم، فعل اور حرف کے بارے میں کیا لکھا ہے اور یہ کیا ہے۔ ویڈیو کو پاز کریں اور ایک بار پہلے ریوائز کریں کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے اور اس کے ایگزامپلز کیا ہیں جو کہ آپ نے لکھے ہیں۔ تو یہ دونوں علامتیں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ کہاں پر استعمال ہوتی ہیں؟ آخر میں استعمال ہوتی ہیں، پہلے استعمال نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہو گیا کہ یہ دونوں علامتیں یعنی کہ ق اور کی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوں گی۔ یہاں پر یہ جو ق دکھ رہا ہے یہ علامت واحد مذکر، اگر آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مطلب آپ نے پیچھے صحیح سے سبق نہیں دیکھا ہے، پریکٹس نہیں کی ہے، پھر بھی میں یہاں پر بتا دے رہا ہوں یہ علامت واحد یعنی کہ سنگولر یعنی کہ ایک، مذکر یعنی کہ وہ ورڈ جو میل کے بارے میں بتائے، میسکولن کو ڈینوٹ کرے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ واحد مذکر۔ انگلش ایک ورڈ کیا ہوگا؟ ایک ٹرم ہم کیا استعمال کریں گے؟ سنگولر میسکولن۔ تو یہ علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کو واحد مذکر کے بارے میں بتانا ہے یعنی کہ سنگولر میسکولن کو بتانا ہے تب آپ کا یوز کریں گے۔ اسما کے ساتھ یعنی کہ اسم کا پلورل ورڈ کیا ہے جو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں میں؟ اسما۔ تو اسما کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ اس کا کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ اگر یہ ق یعنی کہ یہ علامت اسم کے آخر میں ہو، اسم کیسے پہچانیں گے؟ یہ پہلے ہی سبق میں بتایا گیا تھا۔ اگر یہ ق اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہی جو بالکل یو کا مطلب ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر یہ ق اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ تیرا، تیری، تیرے یا آپ کا، آپ کی، آپ کے یا تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اردو میں اتنے سارے ہیں کہ کیا کہا جائے، لڑکا ہے تو تمہارا، لڑکی ہے تو تمہاری، تو اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ لیں گے۔ تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اسم کے ساتھ آئے، اسم کے اینڈ میں آئے تب اس کا مطلب تیرا، تیری، تیرے، آپ کا، آپ کی، آپ کے، تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوگا۔ جیسے یہاں پر اگزامپل دیکھیں، عملک، آپ کیا کہیں گے؟ عملک، تیرا عمل، تیرا کام، عملک، تیرا کام۔ اور سامنے کو آپ کا کام بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عملک، تیرا عمل یا آپ کا عمل۔ ازواجک، تیری بیویاں۔ زوج اور زوج کا پلورل ورڈ ہے ازواج یعنی کہ تیری بیویاں۔ یہاں پر یہ ایکوریٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، آپ اس کو یہی کہیں تیری ازواج۔ ازواج یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے زوج یہ بہت واسٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو زوج کو صرف بیوی ٹرانسلیٹ کر دینا غلط ہے۔ وجہ کا، تیرا چہرہ۔ بصرو کا، تیری نظر۔ بصرو کا، بصر یعنی کہ نظر، بصرو کا، تیری نظر یا آپ کی نظر آپ جسے کہتے ہیں۔ قوم کا، تیری قوم۔ رب کا، تیرا رب۔ طعام کا، تیرا کھانا۔ شراب کا، تیرا پینا۔ کتاب کا، تیری کتاب۔ بعد کا، تیرے بعد۔ بعد کا مطلب بعد ہی ہوتا ہے، آفٹر جسے آپ کہتے ہیں۔ بعد کا، تیرے بعد۔ تو دیکھیے آپ نے کہ اسما کے ساتھ اسم کے آخر میں اگر یہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب تیرا، تیری، تیرے یا آپ کا، آپ کی، آپ کے یا تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لے، وجہ کا، تیرا چہرہ کہیں یا آپ کا چہرہ کہیں یا تمہارا چہرہ کہیں، بات ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے کوئی ایک انسان ہے جو کہ سیکنڈ پرسن ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں وجہ کا۔ اب افعال کے ساتھ، فعل کا پلورل ورڈ افعال۔ اگر کا فعل کے آخر میں ہو یعنی فعل کے اینڈ میں ہو تو اس کا ترجمہ تجھے، آپ کو یا آپ سے، یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تم کو یا تم سے، یعنی کہ آپ اور تم اور تو یہ اردو میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو تجھے یا تم کو یا تم سے یا آپ کو یا آپ سے اگر فعل کے آخر میں ہو تو۔ ودع کا، اس نے چھوڑ دیا تجھے۔ ایک چیز یہاں پر دھیان دیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ یہاں پر دیکھ لیں، کتاب کا ٹرانسلیٹ پہلے کس کو کیا گیا؟ اس ورڈ کو، تیری کتاب۔
اب یہاں پر یہ فعل کے ساتھ آیا، جیسے یہاں پر دیکھیں اس کو آسان والے کو دیکھیں خلق کا، اب ٹرانسلیٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ پہلے اس کو کیا جا رہا ہے، اس نے پیدا کیا تم کو، تو یہ فرق آپ یاد رکھیں گے. یہاں پر کتاب کا اگر یہ کا اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو ٹرانسلیٹ پہلے ادھر والے کو کیا جائے گا، اور اگر فعل کے ساتھ آ رہا ہے تو ٹرانسلیٹ پہلے یہ اس والے کو کیا جائے گا اور کا کو بعد میں. تو امید کرتے ہیں یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. ودع کا اس نے چھوڑ دیا تجھے، سأل کا اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا تم سے، یا کہہ لیں آپ سے. سأل کا اس نے آپ سے پوچھا. خلق کا اس نے پیدا کیا تم کو. وجد کا اس نے پایا تجھے. یعطی کا یعطی وہ دے گا کا تم کو یا آپ کو. فعدل اس نے برابر کیا کا تجھے. فعدل کا اس نے برابر کیا آپ کو. اتبع کا اس نے پیروی کی آپ کی. اتبع کا اس نے آپ کی پیروی کی یا اس نے پیروی کی آپ کی. ینادون کا ینادون وہ سب پکارتے ہیں کا آپ کو. ینادون کا وہ سب آپ کو پکارتے ہیں یا وہ سب پکارتے ہیں آپ کو. ینبئ وہ خبر دے گا کا تم کو. ینبئ کا وہ خبر دے گا تم کو. رکب کا اس نے جوڑ دیا. رکب اس نے جوڑ دیا کا تم کو یا تجھے. رکب کا اس نے جوڑ دیا تم کو. اب یہاں پر اگر حروف کے ساتھ آ جائے یعنی حرف کے ساتھ آ جائے تو اگر یہ کا حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ تو تجھ یا تیری کیا جائے گا. وہی ہے انکا بے شک تو. الیکا تیری طرف. من کا تجھ سے یا تم سے. من بتا چکا ہوں. من آگے اس کے ساتھ کا آ گیا ہے. من مطلب سے تھا، کا یعنی کہ تجھ. من کا تجھ سے تم سے. علی کا تجھ پر یا تم پر. لکا تیرے لیے. لا مطلب لیے. فی کا تجھ میں یا تم میں. بکا تیرے ساتھ. عن کا تجھ سے. تو یہ کافی ایزی ہے، آپ اسے یاد کر لیں گے تو یہ بار بار آتے رہتے ہیں. یہ سارے الفاظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. الا، من، لا، فی یہ سب پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب نوٹ کرنے والی کیا بات ہے، کبھی کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے. اس صورت میں اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کسی کی طرح بتایا جاتا ہے، مشابہت دی جاتی ہے. تو یہ جو کا ہے اگر اسم کے شروع میں آئے تو وہ معنی نہیں رہے گا جو معنی ابھی آپ پڑھ رہے تھے. یہ کیا آ جائے گا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی طرح، جیسے آپ جیسے کہتے ہیں یا کی طرح کہتے ہیں یا مانند کہتے ہیں اردو میں، تو وہ کا مطلب ہو جائے گا. جیسے کصیبن بارش کی طرح. کصیبن بارش کی مثل، جسے آپ بارش کی طرح. کشجرۃ درخت کی طرح. یہاں پر شجرہ درخت اور یہ کی طرح کس کا ہو رہا ہے، اس کا. کل قصر محل جیسی. قصر یعنی محل اور یہ کا مطلب جیسی. کظلمات اندھیروں کی طرح. کل انعام جانوروں کی طرح. انعام جانور کو کہتے ہیں تو کل انعام جانوروں کی طرح. کل عہن رنگین اون کے مانند یعنی رنگین اون کی طرح. کل مجرمین مجرموں کی طرح. کل عرجون شاخ کی مانند. تو یہ کا اگر اسم کے آخر میں آ جائے، کہاں پر آئے، اسم کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب وہی جو آپ نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، تیرا تیری تیرے، آپ کا آپ کی آپ کے، یا اپنا اپنی اپنے. لیکن اگر یہ اسم کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، کی طرح. اور جو آپ نے ابھی جسٹ پیچھے کا پڑھا بس اس کا یہ فیمینن ورڈ ہے، فیمینن لیٹر ہے. کی مطلب وہی ہے. کی کا مطلب جو آپ نے ابھی پیچھے پڑھا ہے، تیرا تیری تیرے، اپنا اپنی اپنے. لیکن یہ کیا ہے، واحد مؤنث کے لیے ہے. وہ واحد مذکر کے لیے تھا یعنی کہ سنگولر میسکولن کے لیے تھا، اور یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، فیمینن کے لیے ہے. اگر اسما کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہی تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے، اگر اسم کے آخر میں آئے تو. جیسے ذنبکی تیرا گناہ. ذنبکی وہی ٹرانسلیشن ہے، تیرا گناہ. لیکن یہ کی سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ذنبکی تیرا گناہ. ربکی تیرا رب. امکی تیری ماں. ابو کی تیرا باپ. واستغفری اور بخشش مانگ. لذنبکی اپنے
گناہ کی. یہ کی کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے یا اپنا یا اپنی. تو لذنبی کی اپنے گناہ کی، یہاں پر ذنب یعنی کہ گناہ، اور لی کا مطلب یہاں پر لیے نہیں ہے بلکہ کی ہے. انما بے شک، انا میں، انما بے شک میں، رسول ہوں، ربی کی تیرے رب کا. انما انا رسول ربی کی، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں. افعال کے ساتھ وہی ہے کہ اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ وہی ہوگا جو آپ نے ابھی پیچھے لکھا ہے، تجھے، آپ کو، یا آپ سے، یا تم کو، یا تم سے، وہی ترجمہ ہوگا. بس یہ کیا ہوگا؟ مؤنث کے لیے ہوگا. اصطفیٰ کی، اس نے چنا، کی تم کو، اصطفیٰ کی اس نے چنا ہے تم کو. طہرا کی اس نے پاک کیا، طہرا اس نے پاک کیا، کی تم کو. یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ کی تم کو چنا ہے، وطہرا کی اور اس نے پاک کیا تجھے. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پر تو اصطفیٰ کی اس نے چنا ہے تم کو. میرے ایک سوال کا جواب دیں. جیسے اصطفیٰ کی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اصطفیٰ کا کہیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اور کیا فرق ہے اصطفیٰ کی میں اور اصطفیٰ کا میں. اسی طریقے سے طہرا کی اور طہرا کا، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ بتائیں گے. اگر یہاں پر حروف کے ساتھ، حرف کے ساتھ، اگر حرف کے آخر میں ہو، یہ کی کہاں ہو؟ حرف کے آخر میں ہو، تو اس کا ترجمہ وہی تو، تجھ یا تیری کیا جائے گا، یعنی وہی، لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے ہے. علی کی تجھ پر، انکی بے شک تو، یعنی بے شک تم، تو یا آپ. الی کی تیری طرف یا اپنی طرف. لکی تیرے لیے یا آپ کے لیے. امید کرتے ہیں یہ کا اور کی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تشہد دیکھ لیں یہاں پر. التحیات تمام قولی عبادتیں، یعنی کہ وہ جو زبان سے کی جاتی ہے. التحیات تمام قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہے. والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں. والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی. السلام. تو یہاں پر ایک یہ سنٹنس یہاں پر یہ پورا ہو رہا ہے، تو آپ یہاں پر کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، اور تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. السلام سلامتی ہو، علیکا آپ پر. دیکھیں یہ ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے. ایہا، ایہا کا مطلب ہوتا ہے اے. ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. السلام، السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر. آپ کو یہ سارے ورڈز سمجھ میں آنے چاہیے. وعلا، و یعنی کی اور، علا یعنی کی پر. عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندے پر. اور کیسے بندے؟ صالحین بندوں پر، یعنی کہ اللہ کے صالحین بندوں پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی بھی معبود ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. و اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، اور اس کے رسول ہیں. و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. تو ایک بار سرسری طور پر اوپر سے میں کہہ دے رہا ہوں. التحیات تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہے. والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں. والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہے. السلام سلامتی ہو، علیکا آپ پر. ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر. وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان نہیں کہ، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، محمدن محمد
صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور جو ہمارا ووکیبلری سیریز چل رہا تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو الحمد، حمد، یہ جو الحمد ورڈ ہے اس کا روٹ ہے ہا میم دال، حمدہ یحمد حمدن، باب سمعہ سے آتا ہے۔ تو اس حمد ورڈ کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، یعنی کہ عربک میں یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو دو چیز ایک ساتھ رکھتا ہے، تعریف بھی اور شکر بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کی تعریف کریں اس کی شکر بھی کریں، تعریف آپ چاپلوسی کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن اس کا شکر نہیں کرتے، اپنے کام نکالنے کے لیے بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو لیکن الحمد مطلب تعریف پلس شکر، یعنی کہ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہو، یعنی کہ تعریف ہو لیکن شکر کے جذبے کے ساتھ، گریٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ الحمد تمام طرح کی تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ للہ آپ نے ابھی دیکھ لیا، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کے لیے، تو للہ اللہ کے لیے۔ اگلا ورڈ ہے العالمین، دیکھیں یہ بھی کیا ہے، یہ آپ کا اسم ہے۔ کیسے پہچانا، یہ ال کی وجہ سے، یہ پہلے کلاس میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے یہاں پر، عین لام میم، العالمین یعنی کہ تمام جہانوں کا۔ اگلا ورڈ ہے یہاں پر مسلم، مسلم یعنی کہ فرما بردار، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو، یعنی اللہ کو اپنا سب کچھ مان چکا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ اللہ کی خاطر ہر چیز کرنے والا، ہر ایک کام صرف اللہ کی خاطر کرنے والا، اس کا ہنسنا بھی، اس کا رونا بھی، اس کا بولنا بھی، اس کی رشتہ داری بھی، اس کی دوستی بھی اور اس کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر، اسے ہم مسلم کہتے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، وا یعنی کہ اور، لا یعنی کہ نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ، تموتن یعنی کہ تم ہرگز نہیں مرنا، یہاں پر یہ نون ثقیلہ آیا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر اس جملے میں زیادہ امفسائز ہو گیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ اور تم ہرگز نہیں مرنا، یعنی کہ تمہیں موت نہ آئے، الا سوائے اس حال میں کہ وَأَنْتُمْ تم مسلم ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے اور تم ہرگز نہ مرنا، الا سوائے اس کے کہ وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یہاں پر کیا ہے، اس حال میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ الا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ یہاں پر صرف آپ کے لیے ایک ورڈ نیا ہے اور وہ کیا ہے، تموتن، آلریڈی آپ کو معلوم ہے، لا بھی، الا بھی، یہاں پر بھی، انتم بھی اور مسلمون بھی۔ اگلا ورڈ ہے یہاں پر مؤمن، مؤمن کا مطلب بھائی مومن ہوتا ہے، بلیور، ایمان لانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، مؤمن کہتے ہیں۔ اس میں یہاں پر حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے، اس کے مادے ہیں، قرآن میں 230 ٹائمز آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کتنے فارمز میں، جیسے بھی مؤمن، لمؤمن، والمؤمنون، یہاں پر مؤمنون اس کا پلورل ورڈ ہے، مؤمنون اور مؤمنین اور مؤمنات بھی اس کا پلورل ہے، لیکن وہ ایک فیمنن ورڈ ہے، مؤمنات، اور اس کا بھی فیمنن کیا ہوگا، مؤمنہ، یعنی کہ مؤمن سنگولر ہے اور اس کا فیمنن کیا ہوگا، مؤمنہ یعنی مؤمنتن۔ ہوا وہی ہے یا وہ ہے، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، کا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، کا پلورل ورڈ ہے یہاں پر کم، هو الذی وہی ہے جس نے، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، فمنکم پس تم میں سے، فا کا مطلب کیا ہوتا ہے، فا یعنی پس، یا آپ جسے دن کہتے ہیں یا تو کہتے ہیں، تو فا یعنی کہ تو، من یعنی کہ سے، کم یعنی کہ تم سب میں، تو فمنکم پس تم میں سے کوئی، کافرن انکار کرنے والا ہے، ومنکم اور تم میں سے، مؤمنن کوئی مومن ہے، ایمان لانے والا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ اگلا ہے یہاں پر مشرک، کیا ہے، مشرک یعنی کہ شرک کرنے والا۔
یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ کے مد مقابل کسی اور کو لاتا ہو، چاہے اپنے آپ کو ہی کیوں نہ لاتا ہو، چاہے کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل لے کر آ جائے، اسے ہم کیا کہیں گے کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، جسے آپ انگلش میں پالیتھیسٹ کہتے ہیں۔ وما اور نہیں، انا ہوں میں، وما انا اور میں نہیں ہوں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں پر مشرک کا پلورل ورڈ مشرکین یا مشرکون، اور اس کا فیمینن کیا ہوگا؟ مشرکہ، اور اس کا پلورل کیا ہوگا؟ مشرکات۔ تو یہ سب کامن ہے، اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے۔ اسی کا کافر، انکار کرنے والا، ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے، اسے میں اسکپ کر رہا ہوں، یہاں پر کافی کامن ورڈ ہے۔ صالح، صاد لام ہا، اس کا کیا ہے؟ روٹ لیٹر ہے، مادہ کے حروف ہے۔ صالح کہتے ہیں آپ نیک انسان کو، رائٹیس پرسن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں۔ دیکھ لیں یہاں پر قرآن میں کتنے فارمز میں آتے ہیں؟ صالحن، صالحہ، صالحن۔ الصالحون کیا ہے؟ پلورل ورڈ ہے اس کا۔ الصالحین یہ بھی پلورل ورڈ ہے، اور یہاں پر صالحہ، صالحتن کیا لیں، کیا ہے اس کا؟ فیمنن ہے، اور فیمنن کا پلورل کیا ہے؟ صالحات۔ تو یہاں پر دیکھ لیں من، جس نے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، لیکن ہو اگر بیچ میں آیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو یا جس نے، من جس نے، عاملہ عمل کیا، صالحن نیک، کیسا عمل کیا؟ نیک عمل کیا، فلنفسی تو اس نے اپنے ذات کے لیے کیا، یعنی اس نے خود کے لیے کیا، ومن اور جس نے، اساء برا کیا، فعلیہا تو اس نے بھی وہ اپنے ہی لیے کیا، تو یعنی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہاں پر بھی ایک ورڈ یہاں پر یہ نیا آ گیا، اساء یعنی کہ برا کرنا، اور باقی کوئی بھی نیا ورڈ یہاں پر نہیں ہے۔ اگلا ورڈ ہے یہاں پر یوم، مالکی یوم الدین، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یا واو میم۔ قرآن میں 405 ٹائمز آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ مالکی مالک ہے، یوم دن کا، یوم یعنی کہ دن، دین یعنی کہ بدلہ، مالکی یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب دیکھ لیں یہاں پر قرآن میں کس کس فارمز میں آتے ہیں یہاں پر، جیسے یہاں پر دیکھیں فیوم اذن، یہاں پر یوم کو فائنڈ کریں کہ کہاں پر ہے، تو فا کو ہٹائے اور اذن کو لاسٹ سے ہٹائیں تو آپ کو یہاں پر یوما مل جائے گا۔ یہاں پر الایام کیا ہے؟ یوم کا پلورل ورڈ ہے، یہاں پر دیکھیں روٹ لیٹر یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ایام میں، یا بھی ہے، اور یہاں پر واو کی وہ الف میں چینج ہو گیا ہے، اور میم بھی ہے یہاں پر، تو یوم کا پلورل ورڈ ہے ایام، یہاں پر یاد رکھ لیں گے۔ الدین جو ابھی آپ کو بتایا گیا، ججمنٹ ڈے کو الدین کہتے ہیں، یعنی بدلے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ مالکی یوم الدین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔